جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں آج MGT 503۔ اس کے بھی میں ویسے ہی اورل میں بھی دے رہی ہوں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہائی لائٹڈ میں نے کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی میں نے ہائی لائٹڈ کیے ہیں وہ اگر اچھے سے آپ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے ایزیلی اچھے مارکس میں جو ہے اس کو کر سکتے ہیں کور، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنا کچھ بھی ہوتا ہے جیسے جیسے میں بتاتی ہوں ویسے ویسے اگر آپ لوگ کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اور جو بھی کافی دنوں سے جو ہے میں نے کوئی لیکچر بنایا نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں یہ بھی کرتے ہیں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ہے مڈ ٹرم کا سلیبس۔ مڈ ٹرم کا سلیبس ہے ہمارا، یہ ہے میں نے لکھا ہوا ہے، یہ مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم۔ مڈ ٹرم کا ہے ہمارا یہ پیج 1 to 56 ہے، ٹھیک ہے۔ اور فائنل ٹرم کا ہے 57 to 127۔ تو یہ میں آپ کو جو ہائی لائٹڈ ہیں یہ میں آپ کو دے دوں گی ڈسکرپشن میں۔ اس کے الگ سے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، تو وہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ وہاں سے جو دوسری ویڈیو ہے اس میں جسٹ میں نے تھوڑی گائیڈنس کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا لنک دیا ہے اور جہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نارملی ہر انسان کے پاس، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کیا اس کو اس ہینڈ آؤٹس میں سے جو ہے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہوتے ہیں بیسک بہت امپورٹنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، بیسک چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں انہیں مکمل ایک ہر آل ہینڈ آؤٹس جو ہوتے ہیں انہیں ریڈ کرتی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹڈ کرتی ہوں۔ اور یہ کافی جو ہے ٹائم ٹیکنگ ورک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے کر لیتی ہوں، اور کوشش تو یہی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کے آل ہینڈ آؤٹس، آل جو سبجیکٹس ہیں وہ میں کور کرواؤں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹائم تو ہر کام میں لگتا ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ میرے آنے والے لیکچرز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ اور ہاں، میں نے ایک آٹو کیڈ آرکیٹیکچر کا کورس بھی سٹارٹ کروا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 لیکچرز جو ہیں وہ میں نے کور کروا دیے ہیں۔ نیکسٹ میں اب کرواتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میں کب کرتی ہوں۔ اس کا جو سافٹ ویئر تھا وہ میں نے کیا تھا لیکن وہ کرپٹ ہو گیا، اب میں دوبارہ سے کروں گی، تو پھر میں اس کے جو ہے سٹارٹ کروں گی لیکچرز۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں کور کروانے کا، بہت سارے کورسز، انگلش لینگویج کورس کروانے کا جو ہے وہ ارادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کب کرتے ہیں۔ جی، تو یہاں ہے ہمارے پاس فرسٹ لیکچر ہے، ہسٹوریکل اوور ویو آف مینجمنٹ۔ جی، تو اس میں ہے یہ میجر آبجیکٹیو آف ٹریٹنگ پرنسپل آف مینجمنٹ ان کنسائز، انٹرسٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈیبل مینر will be to present management
history and theory with a emphasis on the future. नेक्स्ट है ये हमारे पास the Egyptian pyramids and the Great Wall of China. अब ये देखें कि इसमें एक छोटी सी जो चीज़ है वो उसमें वो ये आ सकता है आपके एमसीक्यूज में, ठीक है, कि जो ये है हमारे पास द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ मैनेजमेंट की जो एक एग्ज़ाम्पल है वो क्या है, इजिप्टियन पिरामिड्स एंड ग्रेट वॉल्स. Next is the construction of a single pyramid occupied more than 100,000 workers for 20 years. ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं और जो है ये सारी की सारी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर और क्या चीज़ है जी, तो ये है हमारे पास इट contemporaries as the land of the pharaohs was between 4000 BC and 525 BC. नेक्स्ट ये है ग्रेट वॉल, चाइना वॉल, ठीक है. तो द ग्रेट चाइना वॉल बिल्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ 956 688 BC to 1644 AD. It is 6,000 kilometer long. Its base is 20 feet wide and top 11 feet wide. The height of China wall is from 7 to 37 feet. The whole China wall is made by hand, working as united for 956 years. There should be some purposes due to which people worked for a long time. जी, तो ये है ग्रेट चाइना वॉल की हिस्ट्री है, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके जो होते हैं उसमें आ सकती है, एमसीक्यूज़ में आती है, ठीक है. ये पर्पसेस ऑफ चाइना वॉल है, ठीक है. कितने इसमें जो है 3 पर्पस थी इसमें, ठीक है. टू मार्क टेररिस्ट्स, टू डिफेंड द एरिया, टू प्रोटेक्ट सिल्क रोड. जी, तो इसमें उनका जो मकसद है एक्चुअली वो था कि जो टेररिस्ट से बचा जा सके, क्योंकि उनके जो है चाइना में हमले बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा अटैक्स होते थे. उसके बाद जो है डिफेंड करने जो मतलब पहले टेररिस्ट से का मतलब है कि जो भी जो थे लोग जो करते थे वो वहाँ पर आ ना सकें, ठीक है. टू डिफेंड द एरिया, के जो भी एरिया था उनका वो उसको डिफेंड कर सकें. उसके बाद टू प्रोटेक्ट सिल्क रोड. तो इस ये है कि जो उनका एक रोड था जो उसके नज़दीक नज़दीक वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे. जी, तो यहाँ पर है हमारे पास द वेल्थ ऑफ नेशंस.
One of the classic books on economic philosophy was written by Adam an 18th century professor at Glasgow, Scotland. In 1776, Adam Smith published a classical economic doctrine, the wealth of nations, in which he argued the economic advantages that organizations and society would gain from the division of labor, the breakdown of jobs into narrow and repetitive tasks. नेक्स्ट ये हमारे पास मैनेजमेंट इन 20th century. The major contribution of the Industrial Revolution was the substitution of machine power for human power, which in turn made it more economical to manufacture goods in factories rather than at home. जी, तो ये है हमारे पास सिडनी ओपेरा हाउस. Sydney Opera Hall is the milestone of the modern age, situated in Sydney, Australia, which was completed in a time period of 33 years, 1940 to 1973. Sydney Opera Hall consists of following. अच्छा, तो अब ये जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके उसमें एमसीक्यूज़ में आती हैं, ठीक है. तो इसमें वो जो है ये कहा जा सकता है कि व्हेन वाज द वो इसका जो है सिडनी ओपेरा हॉल completed, तो जो है उसके अंदर जो है ये 1973 हो सकता है. when was start of Sydney Opera House इसके कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो फिर वो 1940 होगा. उसके बाद अगर वो ये भी कह सकते हैं कि when and when Sydney Opera House start and the end कंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो फिर ये जो है ये आ सकता है 1942, 1973, और इसके साथ जो है और भी बहुत सारे जो है दिए जा सकते हैं. उसके बाद जो है उसका टाइम पीरियड कितना था उसके हवाले से what is the time period of Sydney Opera House construction, ठीक है. ये इस तरह से आ सकता है. इसमें ये आपका होगा 33 years. और उसके बाद है कि ये जो है where is situated the Sydney ओपेरा हाउस, ठीक है. तो ये होगा इसमें जो है सिडनी में है, ठीक है. उसके बाद है ये किसने कंप्लीट किया था, ये किसने बनाया था, ठीक है. इसमें अब एक है छोटी सी तकरीबन 1.5 लाइन है, और इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है.
اس میں یہ بھی جو ابھی میں بتانے والی تھی کہ کس نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ کس نے کیا تھا، یہ تھا ہمارا آسٹریلیا نے، ٹھیک ہے، آسٹریلیا نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا، اور اس نے کتنے پیریڈ میں کیا تھا، 33 ایئرز میں، اور یہ اس کا جو ہے ٹائم پیریڈ تھا۔ جی تو یہاں پر ہے ہمارے پاس اس کی جو کچھ ڈیٹیل ہے سڈنی اوپرا ہاؤس کی، ٹھیک ہے، اس کو سڈنی اوپرا ہاؤس بھی کہا جا سکتا ہے اور ہال بھی، یہ اس کے دو نام ہیں، اس کو ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور ہال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے جو اس میں ہے 1000 روم، 5 تھیٹرز، ہال فار 2679 پرسنز۔ جی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ ایم سی کیوز میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سڈنی اوپرا ہال از 183 میٹر ٹال اینڈ 120 میٹر wide and its roof carries جی تو یہ ہمارے پاس 10,56,000 tiles which were imported from Sweden, and it costed 102 means $102 million۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ ہے کہ اس کی اور بھی جو ہے کچھ آ گئی ہے انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹال کتنا ہے، لمبا کتنا ہے، وہ ہے 183 جو ہے اس کی میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اس کی وائڈ مینز ایریا اس کا کتنا ہے، وہ ہے 120 میٹر۔ اس کے بعد جو ہے روف اس کی جو وہ ہے اس کی اتنے ساری جو ٹائلز ہیں اس پہ مشتمل ہے، اور وہ ٹائلز جو ہیں کہاں سے امپورٹ کی گئی ہیں، وہ سویڈن سے کی گئی ہیں، اور ان کی قیمت جو پرائس اس کی کتنی تھی، یہ تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتی ہیں۔ نیکسٹ ہے یہ فلائنگ کلرز آن پی سی، دا موسٹ commonly used operating system on پی سی is also a great example to explain the topic of organized efforts done by a modern IT organization۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس واٹ از این آرگنائزیشن۔ It is an entity where two or more persons work together to achieve a goal or a common purpose۔ Any unit in which two or more persons are working together for some purpose is called an organization۔ People, purpose, processes, polka۔ جی یہ پول کا جو ہے اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، POLCA، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ، اور اب اس کے الگ الگ سے ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ہے پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ۔ جی تو آئی تھنک یہ لیکچر اتنا ہی سے ٹھیک ہے، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔